اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تار درود و سلام محمد و آل محمد پر کہ جن کی مودت اور محبت ہم گناہگاروں پر فرض قرار پائے گی۔ عزیزان محترم برادران ایمانی، میرے شیعہ سنی بھائیوں، آج کل ایک کلپ سوشل میڈیا پر میرے برادر عزیز مرزا محمد علی بھائی کا وائرل ہوا ہے، بڑا سنا جا رہا ہے۔ اس میں انہوں نے کتاب نہج البلاغہ من کلام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے جو خطبات پر محیط کتاب ہے نہج البلاغہ، جو کہ جناب سید رضی جعفر صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور اس کا جو ترجمہ آج کل ہمارے پاس زیادہ ہے وہ ہمارے قابل احترام حجت الاسلام والمسلمین جناب علامہ آیت اللہ العظمیٰ مرحوم مغفور سید مفتی جعفر حسین کا لکھا ہوا نسخہ ہمارے پاس ہے، اور تمام تر لوگوں کے پاس، اکثر ہمارے برادران کے پاس بھی یہی نسخہ جو میں نے ابھی آپ کو فوکس کر کے دکھایا ہے یہ موجود ہے۔ الحمدللہ اس میں ایک خطبہ ہے، خطبے کا نمبر 225 ہے، 225 خطبہ ہے، میرے سامنے ہے، آپ کو فوکس کر کے میں دکھاتا ہوں۔ یہ 225 نمبر خطبہ جی عزیزان محترم، اس کا میں آپ کو تھوڑا سا عربی متن اور اس کے ساتھ پھر میں جو اردو لکھی ہوئی ہے وہ بھی آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ للہ بلاؤ فلان فقط قومال اودا وداوال عمدا خلف الفتنتا واقام السنتا ذهب نقی التواب قلیل الغیب اصاب خیرہ وسبق شرہ۔ عزیزان محترم، آپ نے اس کا عربی متن سماعت فرمایا۔ اب میں اس کا ترجمہ جو مفتی جعفر حسین مرحوم مغفور نے اللہ مقامہ نے جو لکھا ہے وہ دے رہا ہوں۔ عربی متن میں بھی لفظ فلاں لکھا ہوا ہے، فلاں للہ بلاؤ فلاں۔ اب فلاں شخص، اردو متن، فلاں شخص کی کارکردگیوں کی جزا اللہ دے، انہوں نے ٹیڑھے پن کو سیدھا کیا، مرض کا چارہ کیا، فتنہ فساد کو پیچھے چھوڑ گئے، سنت کو قائم کیا، صاف ستھرے دامن اور کم عیبوں کے ساتھ رخصت ہوئے، دنیا کی بھلائیوں کو پا لیا اور ان کی شر انگیزیوں سے آگے بڑھ گئے۔ یہاں تک میں نے پڑھا ہے، آگے میں اردو ترجمہ آپ کو کرتا ہوں، پیچھے عربی عبارت بھی یہی ہے کہ اللہ کی اطاعت بھی کی اور اس کا پورا خوف بھی کھایا، خود چلے گئے اور لوگوں کو ایسے متفرق راستوں میں چھوڑ گئے جن میں گم کردہ راستہ نہیں پا سکتا اور ہدایت یافتہ یقین تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ آپ کے سامنے میں نے اردو اور عربی متن آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اب یہاں پہ لفظ فلاں پر بحث مختلف علماء کرتے ہیں کہ فلاں سے مراد امیر کائنات علی ابن ابی طالب کی ذات نے خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا ہے۔ عزیزان محترم، اور یہ جو بحث کر رہے ہیں وہ جو شرح نہج البلاغہ ابن الحدید کی لکھی ہوئی ہے، اس میں لکھا ہے کہ ابن الحدید کے پاس جناب رضی جعفر صاحب کا نسخہ قلمی جو اس کے ہاتھ کا لکھا ہوا تھا وہ ان کے پاس آیا تو اس میں حضرت کا نام لکھا ہوا تھا۔ اب یہاں پر جو ابن الحدید نے لکھا ہے یہ ہے معتزلی فرقہ، جو ہمارے بھائیوں کے دو بڑے فرقے ہیں سنی برادران کے، ان میں یہ معتزلی ہے، یہ شیعہ نہیں ہے۔ پھر ماننا پڑے گا، جب ہمیں منوانا ہوگا تو ہماری کتب سے کسی ہمارے شیعہ رائٹر کا نسخہ وہ لانا پڑے گا کہ جو ہمارے لیے قابل قبول ہو۔ ابن الحدید نے جو شرح لکھی ہے یہ رضی صاحب کے دور سے لے کر اور ابن الحدید کے دور میں کم و بیش 240-45 سال کا فرق ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات یہ ہے کہ نسخہ ان کے ہاتھ لگا، کہاں سے آیا، کون لے کر آیا، پھر وہ نسخہ کہاں چلا گیا؟ اگر ایسی چیز ہوتی تو یقیناً ابن الحدید نے اس کی تشریح کرتے ہوئے وہ نسخے کی پوری ڈیفینیشن، ریفرنس ٹو دا کانٹیکسٹ، اسیاق و اسباق کہ آیا کہاں سے ہے، کیسے آیا، کون لانے والا ہے، کس نے دیا ہے، پھر بعد میں کہاں گیا نسخہ، وہ کہاں غائب ہو گیا، زمین کھا گئی یا آسمان کھا گیا۔ اگر ایسا نسخہ کہیں ہوتا تو یہاں پر میں کہتا ہوں کہ معتصم باللہ کے دور کا لکھا ہوا نہج البلاغہ کا قلمی نسخے آج بھی
موجود ہیں، آپ کو لکھے ہوئے موجود ہیں، جن میں میں آپ کو کہتا چلوں موصل میں ہے، موصل شہر میں معتصم باللہ کے دور میں شرح نہج البلاغہ کے لکھے ہوئے نسخے آج بھی موجود ہیں، اور قدیمی آثار میں موجود ہیں۔ شرح نہج البلاغہ کے بہت سارے نسخے قدیم لائبریریوں میں ہاتھ کے لکھے ہوئے آج بھی موجود ہیں، کہیں پر بھی یہ الفاظ نہیں ملتے جو میرے برادر عزیز محمد علی صاحب نے بیان کیے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ جو آپ کو میں اگر نہج البلاغہ کے یہ جو خطبے کہہ کے لفظ میں دینا شروع کروں تو مجھے کم از کم 1.5-2 گھنٹے لگ جائیں گے۔ اب اگر یہاں پر دیکھا جائے گا کہ میرے بعد اب مولا علی کے بعد اگر دیکھا جائے دور خلافت آتا ہے، خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ آپ نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا کہ مولا کائنات نے خلیفہ دوم کا نام لیا، خلیفہ سوم کا نام آپ نے کیوں نہیں لیا، یا اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو پہلے خلیفہ کا نام؟ یہ آپ کا گیس ہے، اور ایک کہہ لیں کہ ابن الحدید کی ایک روایت جو خود ساختہ ہے کہ انہوں نے اپنے طرف سے یا کہیں سے اللہ جانے کس انداز میں انہوں نے دے دی کہ میرے پاس وہ رضی جعفر صاحب کا لکھا ہوا نسخہ آیا تھا کل بھی، اس میں نام تھا، بعد میں آنے والے شیعہ رائٹر نے لفظ فلاں کا لے دیا۔ اچھا، اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ایک عظیم صحابی جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آسمان نے سایہ نہیں کیا، نیلگوں شامیانہ کا سایہ نہیں کیا ایسے شخص پر، اور زمین نے اپنے سینے پر چلنے کے لیے ایسے شخص کا انتخاب نہیں کیا جو میرے ابو ذر سے بھی زیادہ سچا ہو۔ یہ رسول اللہ کی حدیث ابو ذر کے لیے کہ ابو ذر میرا صدیق ہے۔ جہاں پہ اور لوگ صدیق ہیں تو وہاں پر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آپ دیتے ہیں۔ اس طرح جناب ابو ذر کے لیے بھی رسول نے فرمایا کہ ابو ذر میرا صدیق صحابی ہے، اور ابو ذر کے لیے دیکھا جائے تو ایسے کلمات ابو ذر کے لیے بھی کہے جا سکتے ہیں، کیونکہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اس کو کس انداز میں جلا وطن کیا گیا، اور بعد کے جو مسائل آپ کے سامنے آئے ہیں، اور ابو ذر کے دور میں جو مسائل چل رہے تھے انہوں نے دین کے استحکام کے لیے، دین کو سیدھا کرنے کے لیے جو تبلیغ اسلامیہ دین گلیوں میں، بازاروں میں، چراہوں میں جو جناب ابو ذر نے سر انجام دی ہے، شاید کس نے دی ہوں گی، اور اسی ان کی تبلیغ اسلامیہ محبت اہل بیت، رسول نے فرمایا تھا کہ انی تارک الفقہ مستقلین کتاب اللہ و ترتی اہل بیتی، کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اب بعد میں سارے رسول اکثر لوگوں نے قرآن تو لے لیا، مگر اہل بیت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کیا سلوک کیا گیا۔ تو یہ وہ ابو ذر تھے کہ جو دین اسلام کی تبلیغ اس انداز میں کر رہے تھے جیسا رسول فرما کر گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ رسول نے فرمایا میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک علی اور علی کی اولاد، اور ایک قرآن۔ لوگوں نے قرآن کو لیا بعد بھی سالے رسول، تو علی کو کیوں نہیں لیا؟ جب وہ ایسے تبلیغ کر رہے تھے تو وہاں پہ فتنے برپا ہوتے تھے، فتنے کو سیدھا کرنے کے لیے ابو ذر یہ کام کرتے تھے، تو ابو ذر کی طرف آپ نے اشارہ کیوں نہیں کیا جی؟ تو یقین مانیے گا تو پھر ماننا پڑے گا ابن الحدید نے جو شرح لکھی ہے شرح نہج البلاغہ، اس میں کہتے ہیں اس نے بھی فلاں کا لفظ ہی لکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رضی جعفر صاحب کے یہ اپنا نہج البلاغہ کے کتب میں کلب النسخہ میں فلاں ان کی جگہ پہ خلیفہ دوم کا نام لکھا تھا۔ نہیں، وہ میں نے پہلے بحث کر چکا ہوں کہ آپ کا یہ اشارہ ابو ذر کی طرف کیوں نہیں گیا، کیونکہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ذات تھے کہ جن پر یہ پورا خطبہ جو مولا نے بیان کیا ہے پورا اترتا ہے۔ انشاءاللہ عن قریب ہم مکمل اس خطبے پر بھی اور جناب ابو ذر پہ بھی آپ کے حضور پیش ہوں گے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسا رسول نے فرمایا ہے کہ علی میرا صراط مستقیم ہے، وہ ہمیں علی کے راستے پہ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صراط علی حق اور نمسکہ، علی کا ہی راستہ حق ہے، اس سے تمسک اختیار کرو، اسی پہ چلتے رہو۔ اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے لیے رسول اللہ کی ذات نے فرمایا کہ اے عمار میں تجھے وصیت کر کے جا رہا ہوں کہ اگر ساری بنی نوع آدم ایک طرف ہو اور علی ایک طرف ہو، میں تجھے حکم دے کے جا رہا ہوں آپ نے اکثریت کو نہیں دیکھنا، علی کا دامن پکڑ لینا، کیونکہ علی کبھی بھی آپ کو گمراہیوں کی طرف لے کر نہیں بڑھے گا، ہمیشہ علی آپ کو صراط مستقیم پر لے کر چلے گا۔ ہمیں علی کے راستے پہ چلتے رہنے کی توفیق فرمائے اور اسی پہ ثابت قدم رہنے کی توفیق فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔